دوسری بات جو ہے، ان تمام اگر اس قسم کی حدیثیں جو ہیں ان میں یہ حدیث اس پہلو سے بہت ممتاز ہے. ویسے تو اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے سننے والے متعدد صحابہ ہیں، اس وقت حضور نے ایک بات فرمائی. اب ظاہر بات ہے وہ سب نقل کریں گے اس بات کو اور اس کا بیان کریں گے، اور انفرادی طور پر بیان کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا. اسی وقت آپ مجھ سے ایک بات سنیں گے، لیکن آپ ابھی 1 گھنٹے کے بعد آپ سے پوچھا جائے میں نے وہ بات کیا کہی تھی، تو میرا خیال ہے کہ جتنے منہ اور زبانیں ہوں گی اتنے ہی شاید اس کے جو متن ہے میری بات کے وہ اتنے ہی تبدیل ہو جائیں گے، اور کچھ نہ کچھ فرق آگے پیچھے، کہ کوئی حرف کسی سے رہ گیا، کوئی حرف کسی کی طرف سے، خود اپنے ذہن سے کوئی آدمی کسی وقت کوئی بات سنتے ہوئے کوئی شے اپنے ذہن سے اس میں ٹانک دیتا ہے غیر شعوری طور. تو یہ فرق جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ بقیہ احادیث میں تو اس کی ایک تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات حضور نے ان سے کہی ہو کسی اور موقع پر. جو فرق بظاہر محسوس ہو رہا ہے ہمیں اس روایت میں، تو یہ کیا معلوم کہ یہ بات حضور نے متعدد مواقع پر ارشاد فرمائی ہو. ایک موقع پر آپ نے ارشاد ہی ان الفاظ میں فرمائی ہو جو یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، کسی دوسرے موقع پر یہ آپ نے بیان ہی ان الفاظ میں کی ہو ایگزیکٹلی جو یہ دوسرے صحابی بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ حدیث اس معاملے میں منفرد ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور اس واقعے کی بھی جو روایت ان صحابہ نے کی ہے اس میں خاصا فرق ہے، یہاں تک کہ ترتیب کا بھی فرق ہے. غالباً حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس میں پہلا سوال حضور کے جو منسوب کیا گیا ہے اس سوال جواب میں وہ ہے ایمان کے بارے میں، اور دوسرا جو ہے وہ اسلام کے بارے میں. یہاں پہلا سوال جو ہے وہ اسلام کے بارے میں ہے، دوسرا ایمان کے بارے. ایک تو ترتیب کے اندر فرق ہے، پھر تھوڑا تھوڑا الفاظ میں بھی فرق ہے، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہوتی ہے، جو واقعہ جس طریقے سے اس کو اس میں بیان کیا گیا، نقشہ کشی کی گئی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ نقشہ کشی جو ہے وہ حضور کے الفاظ نہیں ہے، وہ تو راوی کے اپنے الفاظ. تو ایک ہی منظر کو جب آپ ڈپکٹ کریں گے، اس کی نقشہ کشی کریں گے، تو آپ اسے کسی اور طرح سے بیان کریں گے، کوئی دوسرا شخص کسی اور طرح سے بیان کرے گا. اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں بھی خاصا اختلاف ہے. اس سے میں در حقیقت ادھر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے مابین اس فرق کو بنیادی طور پر ذہناً تسلیم کر لینا چاہیے کہ قرآن لفظاً حرفاً محفوظ ہے، حدیث رسول لفظاً اور حرفاً محفوظ نہیں ہے. اس کا مفہوم محفوظ ہے، بنیادی بات جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن الفاظ کے اندر کیونکہ اس میں ایک معصوم غیر معصوم بھی شامل ہو گیا. قرآن جو ہے اس میں صرف معصومین کا معاملہ ہے، یعنی اللہ سے حضرت جبرائیل نے نقل کیا ہے وہ معصوم ہے، حضرت جبرائیل سے حضور نے نقل کیا ہے وہ معصوم ہے. تو قرآن مجید کے تو الفاظ جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے، اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. فرق صرف ہے تو قراءات کا ہے. قراءات ظاہر بات ہے کہ اب جو صحابہ نے پڑھا جس طور سے پڑھا، لہجوں کا فرق ہو جاتا ہے. ایک شخص فلاں قبیلے کا ہے وہ اس لفظ کو اس طور سے پڑھتا ہے، ایک شخص دوسرے قبیلے کا ہے وہ اسی لفظ کو، لفظ وہی ہے، اس کو کسی اور طور سے پڑھتا ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چاقو اور کاچو، اب وہ چاقو ہے لکھے گا پٹھان بھی تو چاقو لکھے گا، کاچو نہیں لکھے گا، لیکن جب بولے گا وہ کاچو لکھے گا، کاچو بولے گا. تو یہ جو ہے یہ لہجے ہوتے ہیں. اس حوالے سے فرق جو ہے قراءات کا تو ہوا ہے قرآن میں، متن میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے. حدیث کا معاملہ وہ نہیں ہے. حدیث کے اندر، اور یہ حدیث بھی ام السنہ جب ہے، اتنی اہم حدیث ہے جس کو ام السنہ قرار دیا گیا ہے، اس کے مختلف طرق کو جب آپ جمع کریں گے تو ان میں لفظی اختلاف آپ کو، یہاں تک کہ ترتیب کا اختلاف بھی آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے مل جائے گا. تو حدیث کے اور قرآن کے مابین اس ایک فرق کو بھی ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے.